صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانقاہ میں آنے کا مقصد ذکر ہے بھائی، اور دعا ہماری ضرورت ہے۔ خانقاہ میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی مشق ہے۔ دعا ہماری ضرورت ہے۔ دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ دعا کو جاندار بنانے کے لیے عبادت کو جاندار بنانا، عبادت کو جاندار بنانے کے لیے دعا کو جاندار بنانا، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ دعا مضبوط ہوگی، عمل کی توفیق ہوگی، اور عمل قبول ہوگا تو دعا میں قبولیت آئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے میں لازم اور ملزوم ہے۔ آ جاؤ بھائی، باہر والے بھی اندر آ جاؤ، پھرنے والے ادھر ادھر بیٹھ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ معمول کے مطابق ایک دو بات ہم کر لیں گے بھائی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارے لیے ہدایتوں کا انتظام فرمایا۔ ایمان کی توفیق ملنا، نماز کی توفیق ملنا، دعوت کے کام کی توفیق ملنا، حج کی توفیق ملنا، عمرے کی توفیق ملنا، اور خانقاہ میں آنے کی توفیق ملنا، یہ سب اللہ کی مہربانی سے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ جسے چاہتے جس عمل کے لیے قبول فرما لے، جسے چاہیں جس عمل کے لیے قبول فرما لے، اور ہر عمل کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر عمل کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر عمل میں ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ ہر عمل کی نورانیت الگ ہوتی ہے۔ نماز کی نورانیت الگ، حج کی نورانیت الگ، یہ سب اعمال خیر ہیں۔ ہر ایک کا نور، ہر ایک کی صفت، ہر ایک کا تاثر، ہر ایک کا تاثر الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ کا نور ہے نا، ساری عبادتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے بولو؟ ساری عبادتوں کیا کرتا؟ مضبوط کرتا۔ جی، اب ایک آدمی کیا سوچتا رہتا؟ میں لوگوں کا مال کھاتا چلے بھی بولتا رہتا، میں لوگوں کا ایک بٹو لے آنے بھی بولتا رہتا، زکوٰۃ دیتا نہیں۔ یہ زکوٰۃ کس کا مال ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی، لوگوں کا مال ہے بھائی۔ وہ زکوٰۃ کس کا مال ہے؟ دوسروں کا حق ہے، وہ لوگوں کا مال ہے۔ وہ ہر عمل کی ایک الگ تاثیر، جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی نورانیت الگ ہے۔ جو آدمی ہر سال حساب کر کے زکوٰۃ دیتا، جی، اس کا درجہ اللہ کے پاس بڑھتا چلے آتا، اور اس کا مال اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے۔ اس کا مال اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ بولو، بڑھاتے چلے جاتے۔
اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کارگزاری سناتا ہوں میں جی۔ ایک عورت کے پاس 40 تولے سونا ہے، اس کا مرد کہتا ہے زکوٰۃ نہیں دینا، میرے پاس پیسے نہیں، میں نہیں دوں گا زکوٰۃ۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر مردوں میں بھی آ سکتا ہے اور عورتوں میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا کیا کرنا چاہیے، مسئلہ پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ تو بھئی حکم تو یہ ہے، اگر 40 تولہ سونا ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو وہی سونا کاٹ کر کیا کرے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو دیتے دیتے ایک سال میں کچھ دیا، دوسرے سال میں کچھ دیا، تیسرے سال میں کچھ دیا، تیسرے سال میں کچھ دیا، 8 تولے سونا ختم ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 8 تولے سونا کیا ختم ہو گیا۔ اب وہ بیچاری اپنے شوہر کو بولنے بھی پریشان ہو رہی، 40 تولے تھا، اب کتنے رہ گئے؟ 30 پر 2، 8 تولے سونا زکوٰۃ میں چلے گئے۔ اور مرد پہلے سے بولتا ہے زکوٰۃ نہیں دینا، زکوٰۃ دیے ستا پیسہ ہمارے کے نکاح ہے، زکوٰۃ دیے ستا پیسہ ہمارے کا نکاح ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے دینے کے انداز، اللہ تعالیٰ کے دینے کے انداز۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت پریشان ہو گیا وہ، پھر معلوم کیا جس حضرت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان سے پوچھا کہ حضرت دیکھو اب جو ہے 8 تولے کم ہو گیا، میں زکوٰۃ دیتی آ رہی ہوں، اور بس اللہ ہی بچائے، ایک تو میرا شوہر ظالم ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو پھر اب جو ہے پھر معاملہ نقصان کی طرف چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات ہیں، اللہ اس کو کیا کریں گے؟ پال کے پرورش کر کے بڑھائیں گے، پال کے پرورش کر کے کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے۔ گھٹے گا نہیں، کیا نہیں کرے گا؟ گھٹے گا نہیں، کیا ہوگا؟ بڑھے گا۔ کیا ہوگا؟ بڑھے گا۔ میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ تم اب جو ہے زکوٰۃ دینا بند کر دو، بلکہ اگر 30 پر 2 ہو گئے تمہارے تو کچھ اور کم ہو جائے گا، دینا شروع کرو۔ جب تک تم زکوٰۃ کی فہرستیں باہر نہ آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہو، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرتے رہو؟ نکالتے رہو۔ اللہ کی عجیب شان، اللہ دینے والا ہوتا ہے نا جی۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے کیا بھائی؟ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے کیا؟ بولو جی۔ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے بڑے لوگ جی، وہ زمین میں سونا دیکھنے والے، کیا دیکھنے والے؟ زمین میں سونا دیکھنے والے۔ اور وہ آئے اور اس کو بلا کے لانے والا کون ہے؟ کوئی دوسرا آدمی ہے۔ بلا کے لانے والا کون ہے؟ دوسرا آدمی ہے۔ تو وہ جس جگہ کے لیے بلا کے لایا تھا اور اس کے کھیت میں وہ چیز نہیں ہے، رستے میں جاتے جاتے کہ کسی کو استنجے کی حاجت ہوئی تو وہ اترا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، وہ مشین رکھ کے دیکھنے والے کے یہ بھی کھیت میں کچھ فرق دکھ رہا، چلو جا کے دیکھیں گے، بول کے جا کے دیکھے تو اس کھیت میں سونا ہی سونا ہے۔ اس کھیت میں کیا ہے بولو؟ سونا ہی سونا ہے۔ موریتانیہ میں سب سے پہلے جب ہمیں
دوسرے گشت کے لیے لے گئے وہ 250 کلومیٹر دور میں. کتنے کلومیٹر دور میں؟ دوسرے گشت کے لیے کتنی دور لے گئے؟ 250 کلومیٹر دور لے گئے. کہ ہماری ایک جماعت کام کر رہی ہے اور وہاں پر علماء اکرام ہیں اور وہاں پر جا کے ہمیں دوسرا گشت کر کے لوگوں سے مل کے آنے. وہاں 2 ساتھی ہیں ان کو تشکیل کر کے بلا کے لانا. تو وہاں پر جو ہے کہ پورا جو ہے ایک جنگل میں ایک بڑی فیکٹری بنی ہوئی اور سادات میں سے ایک بہت بڑے عالم بہت بڑی عمر والے اور جو ہے ان سے ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ پوری کہانی سنایا. یہ جو یہاں پر یہ جو سونے کا یہ جو پورا پلاٹ دیکھ رہے ہو جو سونے کی جو پوری زمین سے سونا نکالنے کی اتنی بڑی کمپنی اور جو لاکھوں اور ہزاروں جو ہے ٹنوں کا سونا جو یہاں سے برآمد ہو رہا ہے بلکہ اس کنٹری اور اس ملک کی کرنسی کو بھی ڈبل کر دیا ہے اور بلکہ 40-50 گنا بڑھا دیا ہے. اور وہ ان کھیتوں کی برکت ہے. اور یہ جو ہے اس طریقے سے ہوا تھا. نوازیبوں کے کنارے دیکھنے کے لیے لائے تھے. رستے میں جاتے جاتے پیشاب کے لیے بیٹھا تھا. یہ اس عورت کا کھیت تھا اور جس نے اور اپنے سونے کی زکوٰۃ کے لیے اپنا سونا دینا شروع کر دیا تھا. اتنا یقین ہمارا ہونا نہ کوئی جانا اتنا یقین ہمارا ہونا نہ کوئی. اگر کوئی آ کے میرے سے پوچھیں گے حضرت ہمارے مال میں برکت نہیں ذرا کیا تو دعا کرو. اگر میں کہوں گا ان سے میں دیکھو تمہیں برس برس زکوٰۃ نہیں دیتے رہتے تمہیں زکوٰۃ دو تو انہیں سر کھجا لے کو با 2-4 روپے ہونے کرنے کا کام بولتے ہی نو. پیسے آنے کا بتاؤ گا تو کیا بولتے ہی نو ابھی جانے کا بتا رہے ہیں. انہوں پوچھیں کو سا پیسے آنے کا بولو کیا تمہیں برکت نہیں کمیں ذرا دعا کرو کیا تمہیں. اگر میں بولوں گا بھائی تمہیں سال سال زکوٰۃ کو جو ہے نا کہ دیتے نہیں زکوٰۃ دینے سے اللہ مال بڑھاتی مال کی حفاظت کرتی. جی مولوی عبداللہ جی ہمارے ساتھی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. جی ہمارے اب اس کے ساتھ میں گئے تھے نا ابھی. جی عادل بھائی کے بیٹے اچھے ذمہ داروں میں سے بزرگوں کی گاڑیاں چلانے والے عادل بھائی کے بیٹے مولوی عبداللہ. ہم نے ان کو دعوت دیا ہے انشاءاللہ رمضان میں یا بعد رمضان میں وہ ہمارے پاس آنے والے. ایسا جیب میں رکھ لی 50,000 کا کٹا توڑانے جاتی ہی افریقہ میں اور جو ہے سوڈان میں ایسا 50,000 کا کٹا نکالنے کو دوڑتا ہے. اتنے موٹے آدمی ایک قدم بھی اٹھا کو ڈال سکتے ہیں. زور سے چلائی اللہ اکبر. وہ چور کیا کر دیا پیسے ایسا پیچھے کو پھینک کے بھاگ گیا. وہاں کے ذمہ دار ساتھی کیا بتائے والا ہماری افریقہ کے ریکارڈ میں یہ پہلا چانس ہے. کس کے ریکارڈ میں؟ افریقہ کے ریکارڈ میں یہ پہلا چانس ہے. چور پیسہ ہاتھ لگنے کے بعد چھوڑ کے جانا. چور پیسہ ہاتھ کو لگنے کے بعد کیا کر کے جانا؟ چھوڑ کے جانا. وہ مولانا عبداللہ بولتے بھائی میرا زکوٰۃ دیےلا پیسہ ہے. بمبئی کی زبان میرا زکوٰۃ دیےلا پیسہ یہ ہاں اسے چور نہیں مار سکتا. اگر میں آگ میں بھی ڈال دوں گا نا جل نہیں سکتا ہے پیسہ. تو میں بولتا تھا مولا لاؤ میں ڈال کے دیکھتا ہوں. میں کہتا تھا کہ لاؤ مولا ڈال کے دیکھتا ہوں. تو پھر بولتے تھے وہ ساتھی ہمارے کیا امیر صاحب اتنا یقین ہمارا نہیں بنانا. تو اس کو بنانے کے لیے تو دوسرے سال کو آیا. اس کو بنانے کے لیے کہاں کے لیے آئے؟ دوسرے سال کے لیے آئے. میرے عزیزوں ابھی رمضان آ رہا. کیا رہا بولو؟ رمضان میں روزہ ایک بڑا عمل ہے اور دوسرا کون سا ہے بولو؟ روزوں کا ذکر تو ہوتا رہتا. پاپ بیچاری زکوٰۃ غریب ہے اسے کون یاد کرتے. ہر آدمی اپنے دل کو کیا بول لیتا رہتا؟ میں غریب ہوں میرے کو کہاں زکوٰۃ ہے بول لیتا رہتا. ہزاروں لوگ ایسے ہیں
جن پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ان غریبوں کی لسٹ میں چلتا نہیں، میں غریب آدمی کیا، میرے 2 تولے سننا ہے، میرے کو زکوٰۃ واجب نہیں بولتا۔ میرے عزیزو، یہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے نا، یہ دوسروں کا مال ہے، زکوٰۃ سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ خانقاہ میں آئے تو اس کا مقصد کیا ہے بولو؟ ذکر۔ خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کر۔ اور خانقاہ میں مغرب کے بعد دعا سے پہلے بیان ہوتا ہے، بیان کا مقصد ہے عمل کو اچھا کرنے کی فکر میں، عمل کو اچھا کرنے کی فکر میں۔ اگر جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ کئی بولے تو وہ لوکاں کا مال ہے، جو زکوٰۃ ہے نا، لوگوں کا مال کھا کو نماز کو بولے گا تو ہوتی کیا بات؟ حرام کا اور غیروں کا ایک بھی لقمہ ناجائز طریقے سے اگر ہمارے پیٹ میں ہو اور ہم نماز پڑھیں تو نماز قبول ہوتی ہے۔ نماز قبول ہونے کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے ہمیں کھاتے سو کھانا بھی کیا رہنا؟ حلال۔ ہماری عبادتوں میں وزن، ہماری دعاؤں میں وزن تب آئے گا جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تھوڑے لوگ زکوٰۃ کیسے دیتے معلوم؟ زکوٰۃ کہ وہ جو پیسے رہتے ہیں نا بیروے میں یا بیگ میں، تو 1-2 ہزار روپے نکال کو ایسا گول پھرا کو یہ زکوٰۃ ہو کو نکالتے ہیں۔ ہاں، یہ کارگزار ہمارے ساتھ گزری ہوئی ہیں۔ یہ میں ایک صاحب سے پوچھا، بھائی زکوٰۃ نکالے؟ ہاں نکالے حضرت۔ کتنے نکالے؟ 2000۔ کیسا نکالے با؟ کیا نہیں، میرے کا نہیں پیسے تھے نہ، کہتے تھے با کہ ہمارے سے جھوٹ بولتے نہیں اللہ کے بندے، تھوڑے دنوں جھوٹ بول بھی لیتے لیکن ہمارے سر کیا کرے، جھوٹ نہیں بولتے۔ بولے کتنے؟ میں نے کہا 30 پر 2 لاکھ ہے۔ اچھا زکوٰۃ کتنا نکالی؟ 2000۔ کیسا نکالے گا؟ تو ایسا گول پھرا کو لگی حضرت، 3 بار پھری ہوں بس نہیں۔ میں نہ کرے 30 پر 2 لاکھ کو 2000 کسی حساب سے نکالا گا، تو 30 پر 2 لاکھ کو 2000 کسی حساب سے نکالے گا، تو حساب کون کریں تیرا؟ نہ کوئی حساب کرے نہیں، پورا حساب کرے تو بھلا ہوتا لو کہ اس کے آول کو اوپر سے ٹوکی گا، ایسا پھرا کو نکالے، ایسے زکوٰۃ ادا ہوتی کیا بات؟ نہیں میرے عزیزو، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا اپنے قریب کے عالموں سے پوچھو، حساب لکھ جا کے ان کے پاس رکھو، یہ تمال ہے، اتنا سننا ہے، اتنی چاندی ہے، ہمیں جو ہے کیسے کیسے زکوٰۃ نکالنا۔ جی، جانور والے جانوروں میں کیسے زکوٰۃ نکالنا، کھیتاں والے کھیتوں میں زکوٰۃ کیسے نکالنا، جی، سننے والے سننے میں کیسے زکوٰۃ نکالنا، پیسے والے پیسے میں کیسے زکوٰۃ نکالنا، بزنس والے تجارت میں کیسے زکوٰۃ نکالنا۔ کتابوں کے اندر مسئلے مسائل بھرے ہوئے ہیں لیکن کوئی پوچھے تو نا۔ لیکن میرے عزیزو، سچی نیت کرو، یہ سال روزے بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، دیں گے انشاءاللہ۔ یہ برکت کا رستہ ہے، یہ آنے کا رستہ ہے۔ کون سا رستہ؟ یہ آنے کا رستہ ہے۔ جی، جو کارگزاری میں بتایا موریتانیہ کی، اس گاؤں کا نام ہے شامی۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ شامی۔ نواکشوط سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر جب دوسرے گشت کے لیے گئے اور وہاں کے عالم صاحب نے ہمیں یہ کارگزاری بتایا کہ جس عورت نے جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے 40 تولے میں سے کتنے چلے گئی؟ 8 تولے چلے گئی، اگر میرے مرد کو معلوم ہوا تو مجھے اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، میرا مرد اتنا ظالم ہے مجھے طلاق بھی دے سکتا۔ تو بولنے والے بولے دیکھ ہو گئے تک تجھے دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اللہ رب العزت اس کے 8 تولے سننے کے بدلے میں سننے کا کھیت دے دیا۔ کتنے کے بدلے میں؟ 8 تولے سننے کے بدلے میں سننے کا کھیت دے دیا۔ یہ بات جا کے تمہارے جوران بولو، تمہارے کھیت میں بٹھاتی، زکوٰۃ تو دیتی پھر کہاں بٹھاتی؟ کھیت میں بٹھا لاتے پھر تمہارے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نہیں لو تھوڑے عورتیں ہیں ہمارے علاقے میں بھی, ہر عورت ایک جیسے نہیں ہوتی. تھوڑے عورتیں فکر سے اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. مردوں کو بھی چاہیے اپنی تجارت میں اور جو ہے اپنے معاملات میں حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. زکوٰۃ لوکاں کا مال ہے. اگر آدمی یہ کہے میں کس کا لوگوں کا مال نہیں کھاتا لیکن ان زکوٰۃ نہیں دیتا, ان کھانے کا سب لوگوں کا مال ہے, اس کا کھا رہے لیکن وہ لوگوں کا مال ہے. اس لیے میرے عزیزو اس سے بچنے کی کوشش کر. اگر جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ لوگوں کا حق ہونے کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں, اس کی دعا قبول نہیں اور اس کی عبادتیں قبول نہیں. یہ باتیں ایسی مجلسوں میں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارا عمل پکا ہو. ہمارا عمل کیا ہو؟ پکا. تو پکا کرو گے انشاءاللہ. اچھا آخری بات سنو بھائی, دنیا میں ہیبت نہیں سن کون تو ہے کیا بات؟ کون تو ہے کیا بات؟ دنیا میں ہیبت نہیں سن, فکر نہیں سن, کوئی ہے کیا حمید بھائی؟ جی اور میرے صاحب کوئی بمبئی میں ہے ایسا آدمی؟ میرے عزیزوں والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر آدمی ہیبت میں ہے. دیکھو آپ ہماری خانقاہ میں آئے ہو, تمہارے کو ایک گر بتا دو, ایک حکمت کی بات بتا دو. جی خانقاہ میں آ کر اپنی ہیبت کو بدل لینا. ہیبت نہیں سو آدمی چ نہیں, ہیبت نہیں سو آدمی چ نہیں. لیکن اب ایسا ہے سو تو ہمیں ہماری ہیبت کو بدلنا. کسے بدلنا؟ ہیبت کو بدلنا. جی اب ہمارے ہیبتیں کیسے رہتی؟ گھر نہیں, پیسہ نہیں, سننا نہیں. تھوڑے آدمیوں کو کیا ہیبت رہتی ہے؟ ابھی شادی بھی نہیں. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ بچے ہوئے نہیں. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ بچہ بات مانتا نہیں. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ ساس نو کیا دیے نہیں. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ جمعی ستاتا رہتا. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ میرا پڑوسی کچرا سب لا کے میرے گھر کے ذمہ ڈالتا. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے کہ ان میری بات سنتا نہیں کبھی بھی. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ مسجد میں میری بات چلتی نہیں. تھوڑے آدمیوں کی کیا ہیبت رہتی ہے؟ گاؤں میں میری بات چلتی نہیں. یہ سب ہیبتیں ہیں تو بھی. ارے بولا ہیبتیں ہیں نہیں. کسی کو شوگر کی ہیبت ہے, کسی کو بی پی کی ہیبت ہے, ہاں جی کسی کو جو ہے کینسر کی ہیبت ہے, اور کسی کو پیٹ کے درد کی ہیبت ہے, کسی کو سر کے درد کی ہیبت. ارے ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہیبتیں کو کیسا بدلتی ماں؟ یاد رکھو گے؟ آج سے ہیبت بدلو. کیسی ہیبت کرنا؟ اللہ میں نماز اچھی پڑھ سکیا نہیں تو یہ ہیبت لگا لو. اللہ اب تک ایک بھی دعا قبول ہوئی کہ نہیں کی میرے کو, یہ ہیبت لگا لو. ارے رے 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 میں اب تک کتنے نمازاں قضا کری ہوں, یہ ہیبت لگا لو. اللہ ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو دین پر نہیں چل رہے ہیں, ان کی ہیبت لگا لو. ارے رے 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 میں اب تک زکوٰۃ دے سکیا نہیں تو یہ ہیبت لگا لو. ارے صبح شام ذکر کرنا تو میں کئی کو ذکر کر سکتا نہیں, یہ ہیبت لگا لو. ارے مکے کو اتنے جنے جا کاتے ہیں, حج کو عمرے کو, میں کئی کب تک جا سکیا نہیں, یہ ہیبت لگا لو. جیسے تمہاری یہ ہیبتیں بدلیں گی اللہ دنیا کی زندگی میں امن ہی امن دے دے گا. وہ ساری ہیبتیں تمہاری اٹھ جائیں گی. تمہاری وہ ساری ہیبتیں گھر کی, بیماری کی, بیوی کی, تکلیف کی, اور جو کرائے کے گھر کی, اور اولاد کی, بچوں کی, اور سانس کی, بیماریوں کی, ساری ہیبتیں کیا ہو جائیں گے؟ ارے بولو ساری ہیبتیں. ارے میری داڑھی بڑی چھ نہیں تو میں داڑھی رکھ لیا تھا, اچھا تھا کہ تو میں کہیں کب تک رکھ سکیا نہیں, میں کہیں کب تک رکھ سکیا نہیں.
او ہو میں نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ کا دھیان نہیں تو کیسا کرنا؟ اب رمضان آتا ہے، میں روزے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے عزیزو، یہ جو ہیبت ہے نا، ہیبت بدلنے سے اللہ دنیا کی ساری ہیبتوں کو اٹھا دے گا۔ یہ حکمت اور گر ہے۔ جو آدمی عمل کی ہیبت کرے گا، عمل کی فکر کرے گا، عمل کی فکر کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو لینے کا طریقہ ہے۔ ہماری جو ہیبتیں ہیں پوری دنیا کی، لیکن خانقاہ میں جب آتے، خانقاہ میں ذکر کرتے، اپنی ہیبتوں کو کیا کرنا؟ ارے بولا ہیبتوں کو بدل۔ میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن اللہ کا دھیان ابھی ملا نہیں، تو میں ذکر تو کرتا ہوں، میرے دل میں ابھی اجالا دکھتا نہیں، تو میں نماز تو پڑھتا ہوں، پوری نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، تو میں اللہ کے راستے میں جا سکتا نہیں، تو میں گشت بھی کر سکتا نہیں، تو لاسٹ کو میں 3 دن بھی جا سکتا نہیں، تو میں کیا جواب دینا اللہ کے پاس جا کے؟ جب میرے نبی پوچھیں گے اے میرے امتی میرے لیے کیا کر کے آیا، کاش تو 100 مرتبہ درود بھی پڑھ سکتا نہیں تو میں دن کو۔ میرے عزیزو، یہ ہیبت بدلنے والی محنت ہے خانقاہ، یہ فکر بدلنے والی محنت ہے کیا؟ خانقاہ۔ جی ہاں، ہمارے حضرت فرماتے تھے دعوت و تبلیغ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتا، مدرسے کی محنت اس عمل کو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ بتاتا، اور خانقاہ کی محنت اس عمل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ اسے اچھا بنانے کی محنت کرتا، اسے اچھا بنانے کی محنت کرتا۔ میرے عزیزوں، یہ جو محنت ہے، ہم اپنے اندر سے اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی محنت ہے، اچھا بنانے کی محنت۔ تو بدلو گے ہیبت، بدلو گے؟ دیکھو ہیبتاں تو ہیں ہمارے، اب وہ ہیبتاں کرنے سرکار، یہ ہیبتاں اڑ لو، اللہ تمہارے وہ ہیبتاں کو ختم کر دے۔ اگر تم کہو گے ایسے آدمی کون تو ہے کیا دنیا میں ان کو؟ میرے عزیزو، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹی کی ہیبت کرے گا؟ جی انہوں گھر کی ہیبت کرے یا بیویوں کی ہیبت کرے؟ جیسے ابوبکر صدیق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کر کے گئے، تو کیا انہوں اپنے بیوی بچوں کی ہیبت اور فکر کرے گا؟ ان کی زندگی میں ایک بھی لمحہ ان فکروں کا نہیں ملتا، وہ A to Z اللہ کے قریب ہونے کی اور اللہ سے ملنے کی، اللہ سے جڑنے کی فکر کرتے تھے۔ اللہ ان کے دنیاوی کاموں کو سلوٹوں میں بناتا تھا، اللہ ان کے دنیاوی کے کاموں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں بناتا تھا، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرتا تھا، غیب سے پورا کرتا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ، ایک چوہے کا چھوٹا بچہ آیا تو انہوں بیٹھے بیٹھے ٹوپی اس کے اوپر ڈال دی، ٹوپی کیا کر دیے؟ اس کے اوپر ڈال دی، تو وہ چوہے کی اماں آ کے اس ٹوپی کے گول پھر کے میرے بچہ اس کے اندر ہے، اندر بل میں جا کے ایک ہیرا لے کر آئی قیمتی، لا کے اس کے سامنے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈالی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں دیکھتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک، اسی طریقے سے کئی سارے بیش قیمت ہیرے اور لا کے اس چوہیا نے اور جو حضرت کے سامنے ڈالے، اور آخر میں جب انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں ہٹایا تو کیا کرا؟ وہ جو تھیلی تھے نا، وہ تھیلی بھی لا کے تھیلی چٹک دیا۔ کس نے؟ چوہے نے، چوہیا نے۔ اب وہ یہ بتا رہی ہے چوہیا، بس بھائی تھیلی پوری لاکھ دیا رہی تیرے کو، بچے کو چھوڑ، ابو بچے کو چھوڑ، ابو وہ اس تھیلی میں
وہ ہیرے ڈال کے وہ قیمتی چیزیں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. یا رسول اللہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ بولے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اترا ہوا رزق ہے. اللہ کے لیے آپ کے لیے اترا ہوا کیا ہے؟ رزق ہے. میرے عزیزوں، صحابہ کی فکر اپنے گھر اور جائیداد کی، مال کے بڑھانے کی، بیماری اور تکلیفوں کی ہمت نہیں تھی. ان کی فکریں دین کی، اللہ کو کیسے قریب ہونا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا آدمی کسی جنگل میں چلے جاتے اور جو ہے رضی اللہ عنہ جا کر کیا کرتے؟ گھاس کا تنکا اکھاڑتے. گھاس کا تنکا اکھاڑ کر بولتے کاش میں یہ تنکا ہو جاتا، قیامت میں حساب نہیں ہوتا. اب دیکھو ان کی ہیبت ہے قیامت میں حساب دینے کی. ہمارے کو ہیبت ہے کہ بیروے میں پیسے نہیں تو ان کو ہیبت کیا ہے کہ کاش میں یہ گھاس کا تنکا ہوتا، کوئی بکری کھا جاتی، قیامت میں مجھے حساب نہ ہوتا. قیامت میں مجھے حساب نہ ہوتا. میرے عزیزوں، صحابہ جی، انبیاء، اولیاء ان فکروں کے ساتھ رہتے تھے. اللہ ان کے کاموں کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں، سلوٹوں میں اپنے غیبی فضل سے اور اس کو پورا کرتے تھے. اس لیے میرے عزیزوں، خانقاہ میں آئے ہیں تو خانقاہ میں آنے سے ہم کیا کرنا؟ اپنی کیا بدلنا بھائی؟ فکروں کو بدلنا، اپنی ہیبتوں کو بدلنا. اب تک جو ہیبت کرتے تھے، ہیبت نہیں سو آدمی دنیا میں کوئی نہیں، فکر نہیں سو آدمی پوری دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر آدمی نقصان میں اور گھاٹے میں ہے. ہر آدمی کو فکر ہے. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ مستثنیٰ ہے. یہ اعمال کی ہیبت ہے، اعمال کی فکر ہے. تو کرو گے انشاءاللہ. اب سے کیا ہیبت کرو گے بھائی؟ جی، اب سے کیا ہیبت کرو گے؟ ہاں، اللہ سے ملنے کی، اللہ سے جڑنے کی، نماز کو صحیح کرنے کی، روزے کو صحیح کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور مسجد کو آباد کرنے کی، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی. یہ ہیبت ہمیں کرنا، یہ فکر ہمیں کرنا. جب یہ فکروں کو لیں گے اللہ دنیا کی ہر فکر کو آسان کر دے گا. تو کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، وہ بھروچ کے علاقے میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک جماعت سے ہم لوگ ملاقات کے لیے گئے. تو نصرت کے درجے میں ہم بھی جماعت میں ہی تھے. تو وہ کھڑے ہو کر جو ہے نا، کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے. کھڑے ہو کے کیسے بیان کر رہے تھے؟ ارے بھائی، اعمال کرو مال ملے گا. کیا بول رہے تھے؟ اعمال کرو مال ملے گا. اعمال کا مطلب معلوم ہے؟ بولے کہ نہیں. اعمال کا مطلب ہے مال. ہاتھ کے اشارے سے کیا بول رہے تھے؟ مال. مطلب اردو اعتبار سے انہوں نے الزامی ترجمہ کر دیا. حالانکہ عربی کے اعتبار سے یہ ترجمہ صحیح نہیں، لیکن وہ جس طریقے سے بیان کر رہے تھے تو ہمیں بہت مزہ آیا تھا سن کر. ہم مدرسے کے طالب علم تھے اس وقت میں، اور کبھی کبھی کہیں میں جماعتوں میں بھی بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، اعمال کے اندر مال ہے. اعمال کے اندر کیا ہے؟ مال ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی بات میں یہ بتایا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنا. اپنا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا. یہ دوسروں کا مال ہے، ان کو دینا. اللہ ہمارے حصے کا 10 گنا ہوتا ہے. کتنے گنا اتارے گا؟ 10 گنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسرا، اپنی ہیبتوں کو بدل دینا. اب تک ہماری دنیا کی فکر تھی، دنیا کی ہیبت تھی. اب دنیا کی نہیں، بلکہ کون سی ہیبت کریں گے؟ اعمال کی فکر کریں. اعمال کی فکر، اس کو اچھا بنانے کی فکر کریں. جی، اچھا بنانے کی. جی، احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. موت اور حیات کے درمیان میں تمہیں اس لیے پیدا کروں تمہارے میں کون اچھے عمل کرتا کہ میں یہ دیکھنے کے لیے پیدا. ہمیں عمل تو کرتے ہیں لیکن کیسا کرنا؟ اچھا کرنا. اچھا کرنا والے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا. اللہ کا دھیان پیدا ہونے کا ایک ذریعہ کیا ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو کرو گے انشاءاللہ؟ آپ اپنی ہیبت کو بھی بدلو گے. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی، اس بار کوئی ہے بیعت ہونے والے بھائی ساتھی؟ آ جاؤ، تھوڑا سامنے آ جاؤ. جو لوگ ہیں ذرا قریب آ جاؤ. یہ رسی کا یہ رسی پکڑو جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں. لو بس آ جاؤ عبد المجید جلدی. بیعت ہونے کا مطلب بھائی شجرے میں شامل ہونا. یہ لے ایک نام بیعت ہونے کا مطلب ہے بھائی شجرے میں شامل ہونا. جی یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے تک اور بیچ کے اندر جتنے نیک لوگوں کے ذریعے سے اور یہ بیعت چلی آ رہی ہے ان کے حلقے میں اپنے آپ کو شامل کرنا. اس میں اپنے آپ کو کیا کرنا؟ شامل کرنا. ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے کہ دنیا میں پارٹیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اب حکومتوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے بہت سارے کام کیا ہوتے رہتے؟ آسان. اس میں لگے ہوئے لوگ رہتے. لوگ دیکھتے ہوئے ادھر یہ وہ پارٹی کا آدمی بھائی اس سے بچ کے رہنا بھائی. ارے وہ پارٹی کا آدمی بھائی ان کا ایسا بھائی. یعنی کہ ان کی ایک ہیبت ایک روب اور ان کے کاموں میں کچھ آسان یہ ان کے اس منسلک ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اپنے سلسلے کو ملانے والی رسیاں ہیں. اپنے سلسلے کو ہم ان کے حلقے میں شامل ہونے کی رسیاں ہیں. کل قیامت میں اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک شجرے کو پکڑیں گے اور پورے کے پورے اللہ ان کو جو ہے کہ مغفرت کی طرف اور اپنی معافی کی طرف اور جو ہے اللہ رب العزت ان کو کھینچ کر نکالیں گے. اگر ہم گناہ گار ہیں لیکن ہم اپنے بزرگوں سے جڑنے کی وجہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے کو یہ کر دے. تو اس لیے بھائی بیعت ہونے سے دین پر چلنے کا راستہ آسان ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے اب بھی موجود ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے کہ بھائی کیچڑ کا راستہ ہو اور پھسلن زیادہ ہو اور پہلی بار جانے والا آدمی پھسل کر گرتا. جو روزانہ کھیتوں میں چلتا رہتا چکڑ والے راستے کو چلتا رہتا جنگلوں میں چلتا رہتا گٹان کے اوپر اسے کیا رہتا بولو چل چل کو ایکسپیرینس رہتا ان نہیں گرتا. 9واں آدمی گیا تو حیدرآباد کا کرنول کا یا بمبئی کا اسے کیا کرنا پڑتا کم سے کم ایک جنے کا سہارا ہاتھ پکڑ لے کو جانا پڑتا. نہیں بولے تو وہ پھسل جاتا. تو یہ بیعت کیسا ہے بولے تو جو راستہ جانتا ہے جو اس راستے کو چل کر ہے اس کے کندھے کو ہاتھ رکھنے کو جانا. اس کے کاندھے کو کیا رکھو جانا ہاتھ دے تاکہ راستے میں پھسل کر نہ گر جائے. پھسل کر نہ گر جائے. اور جو بھی بات ہمارے سے دین کی یا دنیا کی پیش آئے تو اگر اپنے شیخ سے اور جس سے ہم بیعت ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر کرنے میں اللہ کی بڑی مدد شامل ہوتی ہے. ایک تو ہے اپنی آزادی سے کام کر لینا اور ایک ہے اپنے شیخ سے اور جس سے ہم بیعت ہیں اور ان سے پوچھ کر کرنا. اپنے ہر معاملے کو ان سے پوچھ کر کرنا. نفع اور نقصان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن میرے عزیزوں فائدے کی امید سے ہم جو ہے اس میں اپنے معاملات کو اور اپنے شیخ کے تابع کرنا. اس لیے بیعت ہے اور تاکہ ذکر کرنے میں بھی ہمارے لیے حلاوت ہے. جیسے میں کہوں اسے کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے
بدعت سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے۔ اے اللہ ہر گناہ سے سچی اور پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ میں بیعت ہوتا ہوں سید عظمت اللہ کے ہاتھ پر، ان کے مشائخ سے۔ اے اللہ میرے اس بیعت ہونے کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ٹھیک ہے بھئی، جو لوگ ہمارے خانقاہ میں بیعت ہوتے ہیں ان کے معاملات تو بھئی وہی ہیں جو نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، وہ سارے اعمال آپ کو کرنا ہے، لیکن بیعت ہونے کی نسبت سے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو وہ قرآن روزانہ ایک پارہ، اگر حافظ ہو تو 3 پارے پڑھا کرے۔ اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ روزانہ ایک 2 حرف، ایک 2 آیت، ایک یا 2 لفظ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور جو ذکر یہاں پر بتایا جاتا ہے صبح میں اور شام میں، اور جتنی توفیق ہو حسب توفیق، اور جس کا جتنا سبق ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو پہلی بار بیعت ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ایک بار ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، پھر چند دن گزرنے کے بعد وہ آگے تسبیح لے سکتے۔ اور دوسرا معمول ان کے لیے یہ ہے کہ ہر مہینے کے آخری جمعرات میں اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر کی مشق ہے، اور یہاں پر آنے سے حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پھر پورا مہینہ اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے ہر مہینہ آخری جمعرات کو جو ہے یہاں پر آنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ یہی آپ کے معاملات ہیں۔ اللہ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب کرے۔ اچھا، دعا کر لیں، اور دعا کے بعد فوراً اذان ہوگی۔ اذان کے ٹھیک 2-4 منٹ کے بعد جو ہے جماعت ہوگی، اور جن لوگوں کا وضو نہیں ہے وہ صرف وضو کر لیں دعا کے بعد، اور جن کا وضو ہے وہ ڈائریکٹ صفوں میں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسولک اسر الاسلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اني اسالك بان لك الحمد يا حنان يا منان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا عملا متقبلا حلالا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا عملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان کر کیے سو گناہ کو بھی معاف فرما، انجانے میں کیے سو گناہ کو بھی معاف فرما۔ نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اللہ
بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت میں اٹکے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں کو دور، سفروں میں حفاظت فرما، حضروں میں حفاظت فرما، گھروں میں حفاظت فرما۔ اللہ، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں سحر و افطاری کی توفیق عطا فرما، اللہ روزداروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ رمضان کو ہمارے لیے برکت والا رمضان بنا دے، اللہ یہ رمضان کو برکات والا رمضان بنا دے، اللہ اس آنے والے رمضان کو ہمارے حق میں قبول عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت فرما، عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما، اعمال میں برکت فرما، کمائیوں میں برکت فرما، اولاد میں برکت فرما، اے اللہ شفا میں برکت فرما، شرافت میں برکت فرما، علم میں برکت فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما، اے اللہ یہاں پر آنے والوں کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو مردود نہ فرما، تیرے نام کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تیرے ذکر کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ہیبت بدل لینے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کی ہیبتوں کو ختم فرما، آخرت کی ہیبتیں عطا فرما، دنیا کی ہیبتوں کو ختم فرما، آخرت کی ہیبت نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر چلنا آسان فرما، اللہ تیرے نبی کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما، اے اللہ پوری دنیا کی مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت فرما، ان کے خیر کو تادیر ہمارے سروں پہ نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہیں، اے اللہ ان سب چلنے پھرنے والوں کو اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی معاونت فرما، اے اللہ اس وقت میں مکہ مدینہ میں جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ برگزیدہ بندے تیرے اللہ کے ولی جہاں جہاں بھی دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے استادوں کی دعاؤں میں بھی اے اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، اے پاک پروردگار نوجوانوں کو بھی قبول فرما، بوڑھوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم کون سے در پر جائیں، ہم کس سے سوال کریں، اے اللہ سوال کرنے کے لائق تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، اے اللہ تو دینے والا ہے، اے اللہ ہم لینے والے ہیں، اللہ تو عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما، دینی علم کی توفیق عطا فرما، یقین کامل کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے کا خروج ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ
ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، نزدیک سے آنے والوں کو بھی قبول فرما، دور سے آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ نزدیک سے آنے والوں کو بھی قبول فرما، دور سے آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما، ہماری آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ موت تک کے لیے عافیت عطا فرما، اے اللہ موت تک کے لیے عافیت عطا فرما، ہر طرح کی ذلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا ساتھ عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما۔ اے اللہ تیری طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سچی محبت اور ان کا سچا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ سے محبت عطا فرما، نیک بندوں سے، نیک لوگوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، بہت ساری چیزیں مانگنے سے رہ گئی، اپنے فضل سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله